السلام علیکم۔ آج پیر ہے جولائی کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ IMF سے ایک اور قرض پروگرام ملنے کے بعد پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بڑی تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد پیر کو پہلے ورکنگ ڈے پر اسٹاک مارکیٹ میں 2400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ سرمایہ کاروں نے آج کئی مہینوں کے بعد حصص بیچنے کے بجائے خریدنے میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔ دوسری جانب روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 270 روپے تک آ گئی ہے۔ بلوچستان میں رواں سال 6 ماہ کے دوران سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ صرف جون اور جولائی کے مہینوں میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے سمیت 3 حملے ہو چکے ہیں، جن میں پاکستان کی فوج کے ایک میجر سمیت 7 اہلکار جان دے بیٹھے۔ حالیہ واقعات بلوچستان کے ضلع تربت اور جوگ میں رونما ہوئے۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں پولیس اور FCC کی چوکیوں پر حملے میں 4 اہلکار جان دے بیٹھے۔ سیکیورٹی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ لگ بھگ 2 گھنٹوں تک جاری رہا۔ اس دوران ایک مبینہ حملہ آور بھی مارا گیا، تاہم سیکیورٹی اداروں کی فائرنگ کا نشانہ بننے والے حملہ آوروں کو ان کے ساتھی ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے وسطی ضلع چارسدہ میں ہفتے کی رات ایک مسجد میں نامعلوم افراد یا فرد نے گھس کر مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے اسے آگ لگا دی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب عالمی سطح پر یورپی ملک سویڈن میں توہین رسالت کے ایک واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ چارسدہ اور خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں اور قصبوں میں اس واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور مذمت کی جا رہی ہے۔ مظاہرین سے خطاب میں مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ملزمان کی جلد گرفتاری اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقررین نے اس موقع پر سویڈن میں ہونے والے واقعے کے رد عمل میں حکومت سے سویڈن کے ساتھ ہر قسم کی تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سویڈن حکومت نے واضح کیا ہے کہ حکومت کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک فرد کا ذاتی فعل ہے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے سویڈن میں قرآن جلانے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں پوپ فرانسس نے کہا کہ وہ اسے آزادی اظہار نہیں سمجھتے۔ ان کے بقول کوئی بھی کتاب جسے مقدس سمجھا جاتا ہو، اسے ماننے والوں کے احترام کے لیے اس کتاب کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسری جانب مسلم ممالک کے اتحاد اسلامی تعاون تنظیم نے اپنے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد کہا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کی کارروائیاں روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مذہبی منافرت روکنے کے لیے بین الاقوامی قانون کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ نے سن 2023 اور 25 کی مدت کے لیے افغانستان کے لیے اپنا اسٹریٹجک فریم ورک آج جاری کیا۔ یہ اسٹریٹجک فریم ورک افغانستان میں بنیادی انسانی ضروریات کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے نقطہ نظر کو واضح کرتا ہے، جو کمزور ترین لوگوں کی ضروریات اور حقوق کو ترجیح دیتا ہے، جن میں خواتین اور لڑکیاں، بچے اور نوجوان، اندرونی طور پر بے گھر افراد، واپس آنے والے پناہ گزین، نسلی اور مذہبی اقلیتیں شامل ہیں۔ افغانستان کے لیے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندہ روزن اوتنبائفا نے کہا کہ ہمارا اسٹریٹجک فریم ورک افغانستان کے لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے اور جان بچانے والی انسانی امداد کی جاری فراہمی کی تکمیل کے لیے مدد کی ایک مضبوط پیشکش ہے۔ اقوام متحدہ کے اسٹریٹجک فریم ورک کو رکن ممالک
شراکت داروں اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی مشاورت سے تیار کیا گیا تھا۔ یونیسیف نے اس سال افغانستان میں 19 ملین لوگوں کے لیے زندگی بچانے والی صحت اور غذائیت کی خدمات کے حصول میں مدد کی ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک اور ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کی مالی معاونت کے ساتھ 27,000 ہیلتھ ورکرز کو برقرار رکھنے اور صحت کی ہزاروں سہولیات کو فعال رکھنے سے افغانستان میں صحت کے نظام کو تباہ ہونے سے روکا گیا ہے۔ ساتھ ہی عالمی ادارے صحت یا WHO کا کہنا ہے کہ اس تنظیم نے مئی سن 2023 میں 1.4 ملین لوگوں کو صحت کی خدمات فراہم کی ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ ہفتے کی رات ایرانی فورسز کی فائرنگ سے دونوں ممالک کی سرحد پر 5 افغان افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کچھ افراد نے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے ایران جانے کی کوشش کی اور طالبان کے مطابق ایرانی سرحدی فورسز نے حملہ کر دیا۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ واقعے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اگلے ہفتے 3 ملکوں کے دورے پر یورپ روانہ ہوں گے، جس کا مقصد روس کی جارحیت کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کو مضبوط کرنا ہے۔ بائیڈن کے 5 روزہ دورے کا محور نیٹو کا سالانہ سربراہی اجلاس ہوگا، جو اس سال لتھوینیا کے شہر ویلنیس میں 11 اور 12 جولائی کو منعقد ہوگا۔ یوکرین نے پیر کو کہا کہ اس کی افواج نے گزشتہ ہفتے کے دوران مشرقی اور جنوبی یوکرین میں 37 مربع کلومیٹر کا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ نائب وزیر دفاع ہنا ملیار نے ٹیلی گرام پر کہا، چین نے روس کی بحریہ کے ساتھ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ بیجنگ میں روس اور چین کے وزرائے دفاع کی ملاقات کے بعد جاری ایک اعلامیہ میں چین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ بیجنگ اور ماسکو کو خطے اور پوری دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ روس میں گزشتہ ماہ ایک نجی ملیشیا کی ناکام بغاوت کے بعد سے ماسکو اور بیجنگ کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ ہے۔ چین نے فوجی بغاوت کے رد عمل میں کہا تھا کہ داخلی استحکام کا تحفظ روس کا حق ہے جس کی وہ حمایت کرتا ہے۔ تاہم بغاوت کے بعد سے چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کے شہر جنین کے پناہ گزین کیمپ میں پیر کو بڑی فوجی کارروائی کی ہے، جس میں فلسطینی حکام کے مطابق کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جنین میں ہونے والی کارروائی میں خصوصی فورسز نے حصہ لیا ہے، جبکہ ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق کارروائی کے دوران جنین میں عسکریت پسندوں کے زیر استعمال کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ ایران میں سزائے موت کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور سن 2023 کے ابتدائی 6 ماہ میں 354 افراد کو پھانسی دی گئی ہے۔ ناروے کی تنظیم ایران ہیومن رائٹس کے مطابق سن 2022 کے ابتدائی 6 ماہ میں 261 افراد کو سزائے موت دی گئی تھی، جبکہ سن 2023 میں اسی عرصے میں دی گئی پھانسیوں میں 36% اضافہ ہوا ہے۔ رائٹس گروپ نے الزام لگایا ہے کہ ایران مہسا امینی کی موت کے بعد ہونے والے مظاہروں کے رد عمل میں عوام میں خوف پھیلانے کے لیے سزائے موت کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک 24 سالہ فرانسیسی فائٹر اتوار کی رات پیرس کے شمال میں زیر زمین کار گراج میں جلتی آگ بجھانے کی کوشش میں ہلاک ہو گیا، جبکہ فرانس کے دارالحکومت میں ایک افریقی نوجوان کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت پر ہنگامے چھٹی رات بھی جاری رہے۔ حکام نے بتایا کہ پولیس نے ملک بھر میں 150 سے زائد افراد کو رات میں ہونے والے ہنگاموں میں گرفتار کر لیا، جو پچھلے دنوں کے مقابلے میں بہت کم تعداد ہے۔ پولیس کے 3 ارکان بھی زخمی ہوئے ہیں۔
امریکہ کی مشرقی ریاست میریلینڈ کے علاقے بالٹیمور میں اتوار کے اوائل میں ایک بلاک پارٹی کے اختتام پر 30 افراد پر گولیاں چلائی گئیں۔ 2 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک 18 سالہ خاتون اور ایک 20 سالہ مرد تھا، جبکہ باقی 28 میں سے کچھ کو ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ زخمیوں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ بالٹیمور کے میئر برینڈن اسکاٹ نے سی این این کو بتایا کہ شوٹنگ اس مسئلے کو اجاگر کرتی ہے کہ نہ صرف بالٹیمور بلکہ پورے ملک میں گنز تک رسائی کو نمٹنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں بیشتر جنوبی حصے یوم آزادی کی تعطیل کے موقع پر شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ کئی ریاستوں میں درجہ حرارت لگ بھگ 38 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ تک پہنچنے کی پیشگوئی ہے۔ ریاست میریلینڈ کے پارک لینڈ شہر میں موسم کی پیشگوئی کے مرکز کے ماہر موسمیات جوش ویسٹ نے کہا کہ ہائی پریشر امریکہ کے پورے مغرب اور جنوب مغرب میں پھیل رہا ہے، جو انتہائی گرم درجہ حرارت کا سبب بن رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ پروڈیوسر عائزہ عرفان اور ایڈیٹر بہجت چیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔